بزرگان محترم، مومن کے لیے دین کی باتوں میں کشش ہوتی ہے، دین کی باتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، جیسے مقناطیس و لوہے کا تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی مومن کے دل کا دین کی باتوں سے لگاؤ ہوتا ہے، بہرحال نفع ہوتا ہے۔ اس لیے نفع کو پانے کی خاطر دین کی مجلسوں میں حسب گنجائش، حسب فرصت شرکت کر لینا چاہیے۔ ضروری تو نہیں، ہمارے حضرت ہردوئی محی السنہ حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ وبرکاتہ کے یہاں اعلان بڑا نفع ترا کرایا جاتا تھا کہ کچھ دین کی باتیں ہوں گی، کچھ معمولات ہوں گے، اس لیے جن حضرات کو زیادہ ضروری کام نہ ہو جس قدر ہو سکے شرکت فرمائیں، ایسا تاکہ سب کو سہولت ہو۔ اگر پوری مجلس میں شرکت ہو اچھی بات ہے، پوری میں نہ صحیح چند منٹ ہی کا موقع ہے، اتنی دیر ہو۔ ہمارے حضرت کے ہاں ایک ایک منٹ کے بھی کچھ معمولات ہوتے تھے کہ جاتے جاتے بھی کچھ سن لیں، نفع ہو جائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ ہم لوگوں کی حالت، عام مسلمان بھائیوں کی ایسی ہے جیسے کوئی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو، جسمانی ظاہری بیماریوں میں بھی اور اندرونی دل و گردے وغیرہ کی بیماریوں میں بھی، اور اتفاق سے ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تو اب اس کا علاج ڈاکٹر کس طرح سوچ بچار اور گھبرا کے کرنا چاہتا ہے، کیا کروں، خون بہہ رہا ہے اور مرہم پٹی کی ضرورت ہے، انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے، بے ہوش ہے، اس کو ہوش میں بھی لانا ہے۔ تقریباً ایسا ہی حال آج امت کا ہے۔ انیک ایمانی اور دینی بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، ظاہری بیماریوں میں بھی جن کا تعلق ظاہر سے ہے، نظر آتی ہیں، کوئی آنکھ کی بیماری، کوئی کان کی، کوئی زبان کی، کوئی ہاتھ پیر کی، اور جو اندرونی بیماری ہیں جن کا تعلق دل سے ہے ان میں بھی مبتلا ہے۔ حسد بھی ہے، کسی کو کسی نہ کسی سے حسد بھی ہے، دشمنی بھی ہے، بغض اور کینہ بھی ہے، اور بخل وغیرہ کی بیماریاں بھی ہیں۔ بہت سی بیماریوں کے ہم شکار ہیں، اور پھر جیسے وہ بیمار بے چین و پریشان ہوتا ہے، ایک ایک مرض سے اسے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہم کو لاحق ہے۔ تو اکثر دینی خدام کو اور جو اس منصب پہ فائز ہیں، فائز کیا ہے، دینی ضرورت سمجھ کر کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ کہیں تو کہاں سے شروع کریں، کیا کہیں اور کیا چھوڑیں۔ اس لیے حسب ثواب دید چند چیزوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف، جذبات اور اخلاق رکھے ہیں، اور وہ سب اپنی جگہ صحیح، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں وہ سب تعیین کر دی ہے کہ اس وصف اور جذبے اور صفت کو یہاں پورا کرنا ہے اور اس کو یہاں پورا کرنا ہے۔ وہ بذات خود کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، بلکہ سب اپنی جگہ کارآمد ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے، اور جو صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو وہ فضول تھوڑی ہوگی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ،
حکیم کے تو سب کام حکمت سے پر ہیں، تو ضرور ان جذبات کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع محل تجویز فرما رکھا ہے۔ ایک وصف ہم سب میں محبت کا ہے، ہوتا ہے نا محبت، تو اب یہ محبت کس سے ہو؟ جن سے محبت کی اجازت ہے ان سے کیجیے، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، مال دولت سے، کوٹھی بنگلوں سے، سواریوں سے، روپیے پیسے سے، لیکن غالب محبت حق تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ ان سب محبوبوں کا محبوب حق تعالیٰ، وہ اجازت دے دے تو اس محبت کو پورا کرے، اور اگر دو محبوبوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو پھر اصل محبوب کا اتباع کیا جائے گا۔ وہ جو حکم دیں تو قیام ہے، وہ جو روک دیں تو قعود ہے، بنا ان کی مرضی پاک ہے نہ قیام ہے نہ قعود ہے۔ حق تعالیٰ کی مرضی پیش نظر ہو، جائز طریقے پہ مال کما رہا ہے، اجازت ہے، ناجائز طریقہ ہے، آمد بہت ہوگی، تو اب حق تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہوگا؟ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ ہے، روزی کمانا فرض نہیں ہے، صرف حلال روزی کی قید کے ساتھ حلال روزی کمائی، تو جب حلال روزی کمانا فرض ہے تو وہ تو ممنوع روزی ہے۔ اب چاہے آمد بھی زیادہ ہو مگر چونکہ منع ہے وہ نہیں کماؤ۔ جب ایسے محبوبوں کا ٹکراؤ اور تضاد ہو، اختلاف، تو اب محبوب حقیقی کی اتباع کریں ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحرین فتح ہوا، مال و دولت کا ڈھیر لگ گیا کہ اس کی دوسری جانب کھڑا ہوا آدمی دکھ نہیں رہا، اتنا اونچا سونے چاندی کا ڈھیر تھا۔ آپ نے دیکھا تو بہت خوش ہوا، کیا مال ہے، کیا کہا، یا اللہ اس مال کی محبت تو میرے دل میں آ گئی، لیکن آپ اپنی محبت اس سے بھی زیادہ دے دیجیے، اس مال سے زیادہ محبت، رغبت اپنی دے دیجیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اگر وہ مغلوب ہے اسے غالب کریں، ہمت سے نہیں، میں جو کام اللہ تعالیٰ نے منع کیا اسے نہیں کروں، جس چیز کے دیکھنے کو منع کیا ہے کتنا ہی جی چاہے گا میں نہیں دیکھوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہی تقاضا ہے، یہی اس کا حق، ہمت سے۔ اور اگر نہیں ہو رہی ہمت تو پھر ہمت والوں سے ہمت کو سیکھیں، ہمت کا نسخہ پوچھیں۔ ہم سب کے اندر دشمنی کا ایک وصف ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دشمنی کس سے کریں؟ حدیث شریف میں آتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، من آطا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دینے سے رکے، نہیں دے رہا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے جس سے کرے، اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی کرے جس سے بھی کرے، اس کا ایمان مکمل ہو، للہ فی اللہ۔ تو دشمنی کا ایک موقع للہ فی اللہ ہے موجود، جس سے دشمنی کرو اللہ واسطے کرو، للنفس، نفس کے واسطے نہیں، اللہ کے لیے کریں ہم دشمنی، تو وہ دشمنی مطلوب ہے، محبوب ہے۔ اور شیطان کو تو اللہ نے دشمن بنا ہی دیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان کو دشمن سمجھ لو، وہ ہے تمہارا دشمن۔ تو دشمنی کے لیے بس اسی کو منتخب کر لیں اور اسی سے دشمنی کریں، اور اپنوں سے تو تعلق ہمدردی اور ان کی رعایت صلہ رحمی ہونا چاہیے، مگر ہم نے اپنی نفسانیت اور کمزوری سے محبت کا وائر جوڑ دیا، کس سے؟ شیطان سے، اور دشمنی کا جوڑ دیا جن سے حسن سلوک و صلہ رحمی بنا۔ بخل ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مگر یہ بخل کوئی فضول بیکار جذبہ نہیں ہے، اس کا موقع ہے کہاں ہو؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ سے منع کیا ہے،
جس جگہ خرچ سے روکا ہے وہاں یہ وصف بخل ادا کیا جائے اور اس جذبے کو پورا، وہاں بخل اور کنجوسی ہی محمود ہوئی، وہاں سخاوت تھوڑی محمود ہوئی، کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا ہے۔ جتنے اوصاف ہیں سب صحیح ہیں، بس ان کے استعمال اور ان کے پورا کرنے کی اجازت شریعت سے لینا چاہیے، اس کی رہبری کے کہاں اس وقت کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، شہوت کے، عمر کے تقاضے ہیں، تو ابھی جذبات کوئی عیب تھوڑی ہیں جب اللہ تعالیٰ رکھے، ہاں ان کو پورا حلال طریقے پر نکاح کے طور سے پورا کیا جائے تو وہ تو پھر عبادت ہے۔ جب بندہ شادی کر لیتا ہے آدھا ایمان اس کو حاصل ہو جاتا ہے، بس باقی آدھے کی فکر کر لیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ تم شادی جو طاقت رکھتا ہو شادی کر لے، کیونکہ اس سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، جو بد نظری سے کے لیے نگاہیں اٹھتی ہیں، نکاح اور شادی سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ارشاد خدا بندی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی جی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنے نگاہوں کو پست کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی پستی اور حفاظت شرمگاہوں کی حفاظت اور عصمت و عفت کا ذریعہ ہے۔ یہ حکم صرف مردوں کو نہیں، مردوں کو الگ دیا، عورتوں کو الگ دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر اوصاف صفات رکھے ہیں ان سب کو شریعت کے حکم سے پورا کرنا اور شریعت کے دائرے میں ان کو استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کامیابی اور خوشنودی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ برکتہ فرماتے تھے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضائے کاملہ جس پر نجات و مغفرت شروع پہلے میں حاصل ہو جائے، بنا حساب و کتاب کے یا حساب و کتاب دے کر پہلے میں کامیابی حاصل ہو جائے، وہ تعلق اور حق تعالیٰ تک پہنچنا مراد ہے۔ فرما دیتے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، یہ بھی نہیں کہا، یہی حسر کے ساتھ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، حرص دنیا، بے صبری، ناشکری، یہ سب برائیاں دل سے دور ہو جائیں، دل پاک و صاف شفاف ہو جائے مجاہدوں سے، محنت و قربانیوں سے، اوصاف حمیدہ پیدا ہو جائیں، اخلاص آ جائے، تواضع آ جائے، شکر صبر آ جائے، زہد و قناعت آ جائے اور تعلق مع اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کی دولت حاصل ہو جائے، یہ دل ان اخلاق سے آراستہ ہو جائے اور غفلت من اللہ جاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم بھولے ہوئے ہیں، بھول کی کیفیت اور حالت میں ہی تو گناہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے خالق و مالک دیکھ رہا ہے، کبھی گناہ کے پاس نہیں پھٹکے گا۔ CCTV کیمرہ کا پتہ لگ جائے کہ یہاں کیمرہ لگا ہے تو مجال ہے کہ پھر کوئی غلطی کر دے۔ تو یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ کرامن کاتبین، کئی طرح کے کیمرے تو لگے ہیں، اس استعداد کے باوجود کبھی گناہ نہیں ہو سکتا مگر دھیان نہیں، غفلت من اللہ، اللہ تعالیٰ سے غفلت ہماری ختم ہو جائے، توجہ اللہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت رہے، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہوں، یہ کیفیت ہونا چاہیے۔ کب ہوگی؟ محنت سے،
جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے ان سے وابستگی ہو، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ حق تعالیٰ سے ملنے کی یہی راہ اور یہی راستہ ہے کہ وہ جو حق تعالیٰ سے ملنے والے ہیں ان سے راہ پیدا کر۔ کسی کا تعلق ودھایک سے ہو، مکھ منتری سے ہو، تو ہمیں اگر ضرورت ہو ملنے کی مکھ منتری سے تو اس ملنے والے کو واسطہ بناتے ہیں کہ نہیں؟ اور معاصی سب چھوٹ جائیں۔ گناہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حدیث شریف میں ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، ایاک والمعصیہ، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اس لیے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، قہر و غضب نازل ہوتا ہے، دور چلا جاتا ہے بندہ انسان اللہ تعالیٰ سے، اس کی دوری ہو جاتی ہے، حضور غیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ معاصی سب چھوٹ جائیں، جھوٹ، غیبت اور بد نظری اور خیالی غلط پلاؤ پکانا دل کے، حسد، سب کینہ سب چھوٹ جانا چاہیے۔ ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی اللہ پاک کہاں جگہ جگہ فرما رہے ہیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، اور طاعات کی توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کرنے سے متعلق ان کی توفیق ہو جائے، وہ فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ جس لائن کے ہوں، صرف نماز روزے کی لائن کے نہیں، وہ تو ہر لائن کے عبادات میں تو کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو توفیق توجہ ہوتی ہے، جماعتوں کی محنت سے بھی اور دوسری طریقوں سے بھی، لیکن معاشرت رہن سہن میں تکلیف پہنچ رہی ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آواز سے تکلیف پہنچانا تک گناہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا تلاوت کر رہا ہے، اگر اس کی تلاوت سے اس نمازی کو قرأت میں بھول ہوگی تو اس کا وہ زور سے پڑھنا مسجد کے اندر بھی منع ہے، حتیٰ کہ امام اگر جہرن دعا کرائے اور مضبوط کھڑے ہیں اور اس دعا سے ان کو بھول ہوگی تو امام کو بھی آہستہ دعا کرنا چاہیے۔ تکلیف سے اپنے آپ کی اوروں کو بچاؤ۔ مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ نے کئی مواقع ایسے بتائے ہیں، فرمایا ایک چیز مثلا غسل خانہ وغیرہ سب کے استعمال کی چیز ہوتی ہے، ایک شخص اس کو ضرورت پوری کر کے یوں ہی چھوڑایا، پانی وانی نہیں ڈالا، اب دوسرا جو گیا اور اس نے اس کو اس حالت میں دیکھا، اسے کچھ کراہیت ہوئی، پھر اس نے اپنے صفائی کی، کہا یہ گناہ ہے، یہ گناہ چھوڑا نہیں، بڑا گناہ ہے، کیونکہ مومن کو ایذا اور تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک چیز استعمال کی ہے سب کے، مثلا سوئی ہے یا چھری چاقو ہی ہے، اب ایک شخص نے اس کو برت کر کہیں چھوڑ دی، وہاں جو اس کی جگہ متعین ہوتی ہے نہیں رکھی، دوسرے کو ضرورت پڑی اور وہ تلاش رہا وہ کہاں ہے، اب اس کو جو اس تلاش کرنے میں الجھن ہو رہی ہے، تاکہ کہتے ہیں یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم نے بہت سی چیزوں کا ست نکال لیا، گناہ کیا ہے؟ چوری، جوا، شراب، مار پیٹ، بس گناہ کا مطلب ہے کسی کو کسی قسم کی دل میں ٹھیس، تکلیف، رنجش ہو جانا، احساس ہو جانا، اس کو ہے پریشانی، الجھن ہو جانا، یہ بھی تکلیف۔ طاعات کی توفیق ہو جائے، فرائض واجب ہر لائن کے، معاشرت کی لائن، رہن سہن کی لائن کے بھی۔ وہ حدیث یاد کیجیے، شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، لیٹ گئی، یہ سمجھے کہ عائشہ سو گئی تو چپکے سے اٹھے اور جوتے مبارک پہنے، دروازہ کھولا، پھر دروازے کو بند کیا،
نے بھیڑ دیا، باہر سے نہیں لگایا، اور آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو جاگ رہی تھی، مجھے بدگمانی ہوئی، بدگمانی کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، اس لیے میں بھی جلدی سے باہر نکلی اور میں نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ جنت البقیع قبرستان تشریف لے جا چکے تھے، اور وہاں آپ مردوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے۔ میں نے دیکھا کہ ادھر ادھر اپنی دوسری بیویوں کے لے گئے قبرستان، تو میں جلدی سے واپس آئی تیز چال سے، اتنے میں حضور نے تشریف لیا، میں پھر سو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں سو جاؤں، سوئی مگر وہ تیز چلنے سے ہانپ چل رہی تھی۔ حضور نے آ کے دیکھا، عائشہ کیا ہو گئی؟ عائشہ عائشہ۔ صحابہ کرام و صحابیات سب صاف دل تھے، جو حقیقت تھی بتائی کہ میں تو جاگ رہی تھی، اور آپ باہر گئے تو میں سمجھی آپ بیوی کے پاس گئے، بالی تو میری ہے، تو اس لیے میں دیکھنے گئی تھی اور جلدی سے واپس آئی ہو تو اس کی ہاں بھائی دیکھ لیا حضرت عائشہ کا کیا کتنا خیال کیا بیوی۔ اور آج ہم لوگوں کا کیا ہے، کوئی کام نہیں ہے مگر بیٹھے ہیں، جب بچے سو گئے اب پھر کھٹکھٹا رہے ہیں، بے آرام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی صحیح ہے؟ بلا ضرورت گھر والوں کو پریشان کرنا، بے آرام کرنا، نیند سے بے نیند کرنا منع ہے۔ آج ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ غصے کا مرض ہے تو بس وہ ہو گیا کسی پر، نافذ کر دیا، اب بعد میں احساس بھی ہو رہا ہے، شرم بھی آ رہی ہے، مگر یہ توفیق نہیں کیا اس کو خوش کر دیں، اس سے معافی کرا دی، شرم آ رہی، غلطی کرنے میں شرم نہیں آئی اور اس کی تلافی میں شرم آ رہی، یہ تو تکبر ہے۔ غلطی پر اس کی تلافی نہ کرنا اور معافی تلافی میں اپنی ذلت کے ڈر سے یوں ہی معاملے کو چھوڑ دینا تکبر میں لانا۔ ہمارے معاملات لین دین ہمارا صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دے دیں گے، مزدور نے مزدوری کر لی، قرض ہم نے کسی سے لیا ادا نہیں ہو پایا، اب وہ چکر لگا دیا۔ قرض دینا کیا کوئی جرم تھا اس بیچارے کا؟ آپ کا کام چلایا اور اب وقت تاریخ پر کوئی تو ابھی ہے نہیں، وہی آ گیا کچھ فون لگاتا ہے تو فون بند کر رہے ہیں۔ بھائیو، رہن سہن معاملات یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور پھر اخلاق، ہمارے اخلاق کیا ہے؟ جب ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ مقدر کے مطابق سب کو ملتا ہے اور مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، اور جس کو ملا ہے اس کی مقدر میں ملا ہے، تو ہم کیوں اس کے زیادہ ملنے پر حسد کریں؟ ارے اس کو یہ نعمت کیوں نہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ پہ یہ اعتراض نہیں کرنے در پڑتا کہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی اور اب واپس لے لیجیے؟ اس کی نعمت کو زائل ہونے کی تمنا ہی تو حسد ہے۔ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس آ گئے، ارے رشک کر رہے تھے، یا اللہ ایسی مجھے بھی دے دی جیسے اس کو ملی، صحیح تھا، مجھے ملے نہ ملے اور اس کے پاس سے ختم ہو گئے۔ دو ایک مسلمان کی دکان ہے اور پاس میں دوسرے مسلمان نے دکان کھولی، اب اسی دن سے بس ان بولا اور ایک طرح سے قدورت دل میں پیدا ہوئی۔ کیا بات ہے، مقدر کا اس کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا۔ ہمارے حضرت ہردو رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ مدرسے کی کچھ دکانیں لبے سڑک تھی، ایک خالی ہوئی، تو وہ خالی کے پاس میں جو دکان بھری تھی وہ تھی سنار کی سراف۔ تو وہ ایک دن ایک اور سراف کو لے کر آیا اور کہا حضرت یہ دکان جو خالی ہے میرے پڑوسی ہے، ان کو دے دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کیا کریں گے؟ اس نے کہا یہی کام کریں گے، سونے چاندی کا۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر وہ آپ کی دکان پہ اثر نہیں پڑے گا، مذاقاً کہا۔ تو وہ غیر مسلم سر پکڑ کے کہتے حضرت یہ بھاگ ہے اپنا اپنا، اسے تھوڑی کوئی بٹاتا ہے، وہ خود لے کے آتا ہے۔ غیر مسلم کا عقیدہ تقدیر اتنا مضبوط، اور ہم مسلمانوں کا ایسا کہ بس
رنجش شروع. کیا بات بھائیو، وہی جیسا میں نے عرض کیا، پیر زخمی، ہاتھ زخمی اور پیٹ زخمی، سر بھی پھوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیماریاں تھیں، تو اس کی اس تکلیف اور ناکامی کا کیا عالم ہوگا. تقریباً ہمارا حال ایسے. ضرورت ہے ہم سب اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو پورا پکا کامل و مکمل مسلمان بنائیں، اور کامل مسلمان ہی کے لیے کامیابی اور فتح اور ہر طرح کی کامرانی کا وعدہ ہے. والذین کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان. بس ہم سوئے ہوئے پہلوان ہیں، جس کو ہمارے خواجہ صاحب فرماتے تھے رستم خفتہ ہے تو کسبر نہیں ہے کم تیرا، جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم ہم تیرا. یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا، 400 دنیا میں لہرانے لگے پرچم تیرا. ہم لوگوں کو اپنی خود اصلاح کی فکر چاہیے، اور فکر خالی فکر نہیں، جو فکر عمل تک نہ لے جا پائے وہ فکر ہی نہیں. فکر سے عمل تک پہنچنا ہو. علاج کی فکر ہوتی ہے تو گھر بیٹھے رہتے ہیں یا ڈاکٹر تک جاتے ہیں. جس علاج کی فکر پر ہم ہسپتال اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں وہ علاج کی فکر ہی نہیں. تو اصلاح کی اور پورا مومن بننے کی وہ فکر ہو جو عمل تک پہنچا دے. اس فکر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو اب تک جو زندگی گزری اس سے توبہ کی شرائط پوری ہمارے اندر آ جانا چاہیے. گزشتہ پر ندامت، فی الحال اس کوتاہی سے علیحدگی اور آئندہ اس کوتاہی سے بچنے کا عزم مصمم. اگر وہ قابل ادا ہے تو ادا کرنا. پر علماء سے ربط رکھیں گے، علماء سے پوچھیں گے تو وہ سب تفصیل مل جائے گی. 3 شرطیں ہیں. تو دوسرے اللہ تعالیٰ کے قانون کو سیکھنا، علم دینی معلومات حاصل کرنا. وہ تھوڑی سی کافی نہیں ہے کہ وضو غسل نماز کے فرض وغیرہ سیکھ لیے، یہ تو ہے ہی، مگر اصل تو ہم جو کر رہے ہیں اس سب کا علم ہونا چاہیے. ایک شوہر کے ذہن میں بیوی کے حقوق معلوم ضروری ہے، اور کمائی جس لائن میں ہے اس کے حقوق، اس کو طریقے جائز طریقے کیا ہیں اس کمائی، اولاد کے کیا حقوق، پڑوسیوں کے کیا، والدین کے کیا. غرض ہم جس شعبہ زندگی میں ہیں ان سب کا علم ہونا چاہیے. جیسے ہو پوچھ کر ہو، کتاب پڑھ کر ہو. اور دوسرے عمل، اگر عمل ہو گیا تو فبیہا، نہیں ہوا ظاہر بات ہے علم تو بس راستہ ہی بتاتا ہے، چلنا تو اپنے ذمہ ہے، قدم تو اٹھ نہیں رہا. تو پھر یہ کمزوری ہے. جیسے پیروں میں طاقت نہ ہو تو چلتے نہیں بنتی، ایسے ہی اندر قوت ایمانی کمزور ہے تو اس بیمار روح سے پھر وہ عمل نہیں ہو پائے گا. اس روح کو طاقتور قوی بنانے کے لیے اللہ والوں سے مشورہ لینا چاہیے. میں بیعت کو نہیں کہہ رہا، مشورے کا تعلق بس کافی. اور کچھ ذکر اذکار بھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے وہ ایسا نفع ہوتا ہے جیسے باٹن لگنے سے طاقت آ جاتی ہے. ذکر سے انسان ذکر کرنے والا مذکور اور خدا تک پہنچتا چلا جاتا ہے دھیرے دھیرے. ہمت سے انشاءاللہ سب عمل ہوگا اور بزرگوں سے ہمت ملے گی. ہم لوگ اس میں بزرگوں سے دعا کا تعلق رکھتے ہیں، برکت کا رکھتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھوا لیا، گھر میں قدم پڑ گئے، ہو گیا کام. یہ کیا ہے؟ اصل تو ان سے ان کے پاس جو دولت سے تعلق معلّہ وہ لینا چاہیے. اور روزانہ اپنی نگرانی
اپنے آپ کا حساب حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب دینے سے پہلے حساب کر لو دنیا میں، وموتو قبل ان تموتو، اور مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے کی تیاری کرو۔ روزانہ دن بھر کے کاموں کو یاد کرنا، آج کتنی نیکیاں ہوئیں ان پر شکر ادا کریں تاکہ شکر سے آئندہ پھر توفیق ہو۔ کوتاہی کتنی ہوئی ان پر توبہ استغفار کر کے سوئیں، جب حساب بے باک ہو جائے تو قلم سے اس کو کاٹ پیٹ دیتے ہیں، گناہوں پر قلم ہماری توبہ سے چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ پیٹ دیتے ہیں، نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ روزانہ کا یہ تھوڑا سا حساب یہ بھی کر لینا چاہیے بس۔ تو ہم کو اپنے مالک و مولا سے صحیح تعلق رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم فکر مند ہو جائیں کیا کرنا ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، ہماری کوئی غلطی بتائے، کمی کوتاہی بتائے تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں، عیب تو ایک ہدیہ ہوتا ہے، اگر کوئی ہماری عیب اور کمی بتائے تو پھر وہ ایک ہدیہ ہے اور اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ ہمارے استاد کے استاد فرماتے تھے کہ اگر تمہاری کوئی برائی عیب جوئی کرے، غلطی تمہاری بیان کرے تو دو حال سے خالی ہے، یا تو تمہارے اندر ہے وہ کمی یا نہیں، اگر ہے تو اصلاح کرو، اس کو محسن سمجھو، گویا اس نے مفت میں ایکسرا کر کے دے دیا، سونوگرافی کر کے، اور اگر نہیں ہے تو یہ نبیوں کی سنت ہے، ان پہ الزام رکھنا تھا کہ یہ بات تو ان سے متعلق کہہ رہا ہوں جو بدخواہی اور دشمنی سے ہماری برائی کرتے ہیں، تو برا نہ مان، لیکن جو یار دوست ہمدرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہاں تو کوئی برائی کی باتیں نہیں، برا مانیں، اگر ہے تو اصلاح کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے ایسا دوست چاہیے جو مجھے عیبوں کا ہدیہ پیش کرے، میری کمیاں بتا، اور جب کوئی کمی بتا دیتا تھا تو کیا دعائیں دیتے تھے، ارے بھائی ان کی بات صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اتنا مہر نہیں باندھو گے، اگر بندھے گا میں زائد کو بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ عورت کھڑی ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں اتنا مہر نہیں باندھیں گے، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ولو آتیتم احداہن قنطارا، ایک ڈھیر سارا سونا بھی دے دو بیوی کو مہر میں تو فلا تاخذوا منہ شیئا، اسے واپس مت لینا، کبھی ایسی نوبت آئے او نہ سنا تو ہو جاؤ، صحیح تو کہہ رہے ہیں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، حق پسند نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ذرا کوئی کچھ کہہ دے اور انہوں نے ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا، ہمارے خلاف کہہ دیا، فلاں کے خلاف کہہ دیا، مدرسوں کے خلاف کہہ دیا، جماعت کے خلاف کہہ دیا، ارے یہ تو دیکھو تو انہوں نے جو کہا ہے اس کو جانچ تو لو، صحیح کہا ہے تو پھر تو وہ ہمارے محسن ہیں۔ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نکل رہی کسی کے منہ سے وہ تو کہی جائے گی، نہیں تو یہ پھیلے گی نہیں غلط، یہ تو ہمدردی ماننا چاہیے کہ بیچارے سنبھال رہے ہیں ہم کو، یہ باتیں غلط نہ کہیں، اللہ رسول کا پیغام جو کہ تو پہ پہنچنا چاہیے، ان کو اپنا دشمن مخالف بدخواہ نہ ماننا چاہیے۔ علماء ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور علماء دیوبند ہمارے سرتاج اور سب کچھ ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کے ترجمان اور دینی رہبر و رہنما ہیں ہمارے، اس لیے ان کی بات کو، ان کے فتوے کو اللہ کا قانون سمجھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کو کہا تھا تو ہو گئی تھوڑی دیر، الحمدللہ رب العالمین۔